آئیے اب شاعری کے بعد ہم خطابت کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے درمیان جمشید پور کی سرزمین سے نائب قاضی شریعت امارت شریعہ ضلع جمشید پور سے تشریف لانے والے مہمان مقرر حضرت مولانا قاضی مفتی محمد افروز سلیمی صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، ہم ان سے انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ گزار ہیں آپ تشریف لائیں آج کے اس خوبصورت جلسے میں اپنا خوبصورت خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، او خدا کا جس نے پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سب سے پہلے میں اس جلسے کے منتظمین اور یہاں کے نوجوان کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے کو سجایا اور مغرب بعد سجایا. مغرب سے متصل پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دیا. میں بے انتہا خوش ہوتا ہوں اس بات سے کہ جو مغرب سے لے کر 10 بجے رات تک 11 بجے رات تک پروگرام چلے، اس کے بعد کھانا کھا کر کے نیند کی طرف گامزن ہو جائے، اس پروگرام سے مجھے حد درجہ خوشی ہوتی ہے. میرے بزرگوں، ایک موقع وہ بھی ہے کہ رات رات بھر ہم پروگرام سنتے ہیں. باضابطہ کئی جگہ پر 10 بجے رات میں پروگرام شروع ہوتا ہے اور 3-4 بلکہ 5 بجے تک پروگرام چلتا ہے. اس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے. کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک جگہ پروگرام اسی انداز کا تھا. مولانا جو اسٹیج پر خطیب تھے بیان کر رہے تھے کہ جب جمائی آ جائے تو لا حول پڑھ لینا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ.
اب اسی سامعین میں ایک صاحب تھے، اس نے اس بات کو صحیح سے سنا نہیں، گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد جب ان کا داماد ان سے ملنے کے لیے آیا، سلام کیا ان کے داماد نے، تو سسر جی سلام کے جواب کے بجائے منہ پھیر کر اس طرف کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر ادھر پھیرتا ہے، کہتا ہے اس طرف جا کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کے جواب میں منہ پھیر کر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ اس نے بات صحیح طور پر سنا نہیں۔ جمائی عام طور پر بعض معاشرے میں داماد کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ داماد کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ میں نے شادی آپ کی بیٹی سے 10 سال پہلے کی، کوئی دہیج کا مسئلہ نہیں، کسی طرح کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے سلام کرتے وقت منہ پھیر کیوں رہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا آپ نے معلوم نہیں، آپ کو آپ نے بیان سنا تھا، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے بیان کیا کہ جمائی جب آ جائے تو لاحول پڑھا کرو، اسی وجہ سے میں لاحول پڑھتا ہوں۔ اور اتفاق کی بات ہے اس جلسے میں داماد جی بھی موجود تھے، اس نے کہا کہ آپ نے بیان ٹھیک سے سنا نہیں، جمائی کا مطلب ہوتا ہے جب منہ کھولا جائے، جب منہ کھول جائے شیطان اس وقت حاضر ہوتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ شیطان منہ میں پیشاب بھی کر دیتا ہے، اسی لیے منہ کو بند رکھنا چاہیے اور لاحول پڑھنی چاہیے، یہ سستی کی علامت ہے۔ بہرحال یہاں مجمع اس طرح نہیں ہے، میں جو باتیں کہوں گا، اکابر جو باتیں کہیں گے ان کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور صحیح طور پر سن کر کے جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اسٹیج پر رونق افروز ہمارے دھنباد شہر کے بڑے بڑے اکابر، حضرات اکابر اور جھارکھنڈ کے کئی سارے دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی ان کی اجازت سے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ پروگرام تعلیمی بیداری کے عنوان سے ہے، سیرت النبی کے حوالے سے ہے۔ آئیے میں صرف ایک موٹی سی مثال دے کر آپ کو بات بتاتا ہوں کہ لوگوں یاد رکھیے، ایک مچھلی کو مارنے کے لیے نہ اسے میزائل داغنے کی ضرورت ہے اور نہ بمباری کرنے کی، اسے گولی چلانے کی ضرورت نہیں، اس پر بم برسانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آسان سا تعلق یہ ہے کہ اس مچھلی کا تعلق پانی سے ختم کر دیا جائے، پانی سے اٹھا کر خشکی میں ڈال دیا جائے، بس وہ مچھلی خود ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں، آج کے مسلمانوں، یاد رکھو، جو قوم اپنے خالق و مالک سے رشتہ توڑ کر کے خدا فراموشی، خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسے بھی مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود بخود مرتی چلی جاتی ہے، خود بخود مرتی چلی جاتی ہے، اسے دبایا نہیں جاتا، اسے مٹایا نہیں جاتا، وہ خود بخود دم توڑتی چلی جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، آج ہماری اور آپ کی مثال، ہم سب کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہم اپنے خدا سے لو لگائے ہوئے تھے، اس لو کو ہم نے چھوڑ دیا، اس رابطے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس سے جو رابطہ ہونا چاہیے اس رابطے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حاشیہ پر پہنچ گئے۔ حاشیہ کا مطلب کنارے پہنچ گئے، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس جلسے کے اندر ہمارے نوجوان جس کو آگے رہنا چاہیے آج حاشیے پر کھڑے ہیں، روڈ کے کنارے کھڑے ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ کون سی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. لوگوں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. مسلمانوں، جس قوم کی بنیاد اقرا پر ہو، جس قوم کی بنیاد اقرا پر ہو، پڑھنے پر ہو، وہ قوم جاہل رہ جائے، وہ قوم نادان بن جائے. یقین مانیے یہ تصور کبھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو تعلیم حاصل کرنا، ہر مسلمان کو بنیادی علم حاصل کرنا لازمی، ضروری اور فرض عین ہے. اب اگر ہمارا نوجوان 25 سال کا 35 سال کا ہو جائے اور اسے نماز تک یاد نہ ہو، کلمہ تک یاد نہ ہو، اذان کی سرائے یاد نہ ہو، تو ہمیں رونے کے لیے ظاہر سی بات ہے رونا یاد آتا ہے اس تعلق سے. اور یہ حقیقی بات ہے. ایک جگہ مجھے مغرب کی نماز پڑھانے کی ضرورت پڑی. میں نے کہا چلو جماعت کر لیتے ہیں، سفر میں ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں. 35 سال کا نوجوان، 35 سال کا نوجوان، شادی شدہ نوجوان، کئی بچے الحمدللہ ان کے موجود ہیں. میں نے ان سے کہا مغرب کی نماز میں پڑھاتا ہوں، چلو تم تکبیر کہہ دو. اس نے معذرت ظاہر کر دی، اس نے معذرت ظاہر کر دی اور کہا کہ حضرت میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں ساتھ میں، لیکن تکبیر کہہ دوں، اذان کی صدائیں کو بلند کر دوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے. مجھے رونا آیا اس نوجوان پر. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو تم؟ کس کے آگے جا رہے ہو تم؟ کیا سیکھ رہے ہو؟ تمہاری آبادی کے اندر 5 مرتبہ آوازیں آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. تم ان کلمات کو یاد نہیں رکھ پاتے، کہاں تمہاری مستقبل بنے گی؟ اے نوجوانوں سنو، اس بات کو سنو، جب تک تمہارے اندر دین پیدا نہ ہو، شریعت پیدا نہ ہو، تعلیم پیدا نہ ہو، اور ہم گمان رکھیں ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے، ہم حکومت پر کنٹرول کرنے والے بن جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، آخری سانس تک نہیں ہو سکتا. نوجوانوں، بات ہے آج تعلیم، صرف اور تعلیم کی. ہم چوک چوراہے پر بیٹھ کر دوسرے کے تعلق سے خوب کہتے ہیں فلاں قوم آگے بڑھ گئی، فلاں قوم آگے بڑھ گئی. 2% آبادی ہے اس ملک کے اندر، اسکول کے معاملے میں، کالج کے معاملے میں سب سے آگے نکلی ہوئی ہے. وہ ہماری طرح بیٹھ کر چوک چوراہے پر باتیں نہیں کیا کرتے، نہیں کیا کرتے، کام سے مطلب رکھا کرتے ہیں. اے لوگوں، اے دھنباد کے لوگوں، میں آپ سے بڑے عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں اپنے شادی کے اخراجات کو روک لو، اپنے شادی بیاہ کے اخراجات کو روک لو اور رونا مت لو. اگر آپ شادی کے اخراجات کو، رسم و رواج کے اخراجات کو روک لیں گے تو میں کہتا ہوں ایک اسکول نہیں درجنوں اسکول تیار ہو سکتے ہیں، درجنوں ہاسپٹل بن سکتے ہیں. ہمیں رونا آتا ہے مسلمانوں کے پاس اسکول نہیں، کالج نہیں، مسلمانوں کے پاس بڑی یونیورسٹیاں نہیں. اے نوجوانوں، ضرورت ہے ہم اپنے کھانے کے اخراجات کو، پہننے کے اخراجات کو، لباس کے اخراجات کو، مکان و دکان بنانے کے اخراجات کو اگر ہم روک لیں درجنوں اسکول بن سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس سے پہلے بنیادی تعلیم جو ضروری تعلیم ہے اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا، بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے. وہ مسلمان چاہے یہاں بیٹھے ہو یا وہاں بیٹھے ہو یا ہماری ماں اور بہنیں عورتیں بیٹھی ہو پردے میں، سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اب اگر کوئی
کوئی کہے کہ تعلیم سب کے لیے لازمی ہے تو یہ بڑے بڑے عالم دین مفتی کیوں بنتے، یہ قاضی کیوں بنتے، یہ حافظ کیوں بنتے؟ یہ تمام چیزیں فرض کفایہ کے درجے میں ہیں، فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ لیکن اتنا علم سیکھنا، اتنا تعلیم حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کی تمیز کر پائے، یہ تمام لوگوں کے لیے اے ٹو زیڈ تمام لوگوں کے لیے فرض عین کے درجے میں ہے۔ ہماری نماز صحیح ہو جائے، ہم کاروبار کرنے والا بن جائے، ہم کسٹمر سے بات کرنے والا بن جائے، ان کے تعلق سے کس طرح سامان پیش کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، التحیات میری صحیح ہے یا نہیں ہے، نماز میری صحیح ہے یا نہیں ہے، کون سی صورت پہلے پڑھی جائے گی کون سی صورت بعد میں پڑھی جائے گی، التحیات کے ساتھ سورہ فاتحہ میری صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس وقت اپنے صرف دھنباد کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بڑے عالم دین ابھی حال فی الحال میں گزرے ہیں، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس قول کو نقل کیا اور عملی بات کو پیش کیا، میں ان کے کان سے سنا وہ میں بات آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑا ادارہ چلاتا رحمانی کھٹی، آپ نے نام سنا ہوگا، اس میں 100 بچے کا امتحان میں خود لیتا ہوں، 100 بچے کا امتحان خود لیتا ہوں، دینیات کے تعلق سے 100 بچے میں سے 10% 50% نہیں 40% نہیں 10 سے 20% بچے تقریباً اس میں کچھ کامیاب ہیں، ورنہ 80% بچے اس قدر اس میں نقصان کے حامل ہیں کہ اس کو صحیح طور پر کلمہ یاد نہیں آتا، صحیح طور پر کلمہ نہیں سنا سکتا، صحیح طور پر وضو کے شرائط نہیں سنا سکتے۔ وہ کہا کرتے تھے جب ہمارے نوجوان کا یہ حال ہے، ہم جس وقت موجود ہیں ہمارے نوجوان کا یہ حال ہے، ہماری نسل کا یہ حال ہے، اے لوگوں جب ان کی نسل آئے گی، اس نوجوانوں کی نسل آئے گی، وہ کس درجے کا مسلمان ہوگا اور کس کمپنی کا مسلمان ہوگا آپ اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے۔ اس لیے نوجوانوں ضرورت ہے ہم تعلیم کے اعتبار سے آگے آئیں، رونے سے کچھ نہیں ہوتا، چوک چوراہے پر ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آج سے ہم ارادہ کریں انشاءاللہ چاہے دنیاوی تعلیم ہو دین کی تعلیم ہو، ہم آگے بڑھیں گے اور پوری قوم کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی، کامیابی ہمیں ملے گی۔ آئیے اس تعلیم کے تعلق سے ایک بات کر دوں کہ تعلیم اگر ہم حاصل کریں تو ساتھ ساتھ اپنے ایک اکابر کو، اپنے ایک عالم دین کو رہنما بنا کر کے ہر چیز میں ان سے مشورہ لیں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنا آئیڈیل ان علماء کو نہیں بنایا، ان اکابر کو نہیں بنایا، تو آئیے تو واقعہ اسی تعلق سے بتاتا ہوں، ایک بڑے اس ملک کے بڑے افسر، ان کو شادی کی ضرورت پڑی، بیٹے کی شادی کی ضرورت پڑی، اور شادی ایک ایسی لڑکی سے جن کا باپ تعلق رکھتا تھا اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے۔ ان کا یہ خیال آیا کیوں نہیں آپ میرے بیٹے کے لیے جو رشتہ مطلوب ہے یعنی ہونے والے داماد کو دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں، وہ دنیا کے تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہے، میں چاہتا ہوں چلیں آپ بھی چلیں۔ اب بیچارے عالم دین کہا کہ بھائی وہ دنیا والے آدمی ہیں، اتنے بڑے پوسٹ پہ ہیں، میں ان سے کیا پوچھ سکتا ہوں، کیا پوچھ سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں چلنا ہے ساتھ میں۔ جب ان سے ضد کیا گیا، آخر میں وہ چلے اور
مطلوب تھی، رشتہ مطلوب تھا. پوچھا، سلام کرام کیا، ہونے والے داماد سے پوچھا کیا نماز پڑھتے ہو؟ یہی سوال، مولوی ہے بیچارہ کیا سوال کر رہے ہیں. کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان کر دیا، وہ یہ کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. علماء کرام توجہ فرمائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے. اب اس نے ظاہری معنی مراد لے لیے، کہا کہ یقین مجھے آ گیا کہ خدا ہے، پروردگار ہے، مجھے یقین آ گیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا. یہ بات. اب دوسرا سوال کیا گیا کیا تم روزہ رکھ لیتے ہو؟ کہاں کہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے بعد لعلکم تتقون، جب تقوی یعنی متقی بن جاؤ، جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تاکہ تم روزہ رکھنے والا بن جاؤ. بہرحال انہوں نے کہا کہ جب مجھے اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، میرے اندر تقوی آ گیا تو روزہ رکھنا میں نے چھوڑ دیا. پھر ان کو پوچھا گیا تمہارا آئیڈیل کیا ہے، تم کن کو اپنا نمونہ بناتے ہو؟ کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نمونہ بناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نمونہ بناتا ہوں، وہی میرا آئیڈیل ہے. اسی وقت کہا یہ رشتہ کرنے کے لائق نہیں. یہ لڑکا سراپا طور پر یہودی کے سازش میں، عیسائی کے سازش میں آ چکا، تعلیم حاصل کیا لیکن صحیح ان کو رابر نہیں مل پایا. یہ رشتہ خراب ہو گیا. اے لوگوں، اے نوجوانوں، ضرورت ہے اس بات کی. اس وقت فتنہ کا دور ہے اور فتنے کے دور میں کسی طرح تعلیم حاصل کرنا، ان اکابر سے مشورہ لینا، علماء دین سے مشورہ لینا، ان کی باتوں کو سننا ہمارے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے. ان کو ہم اپنا آئیڈیل مانیں، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری کے درجے میں ہے. اے لوگوں، ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے اس بات کی. ہم تعلیمی اعتبار سے ذرہ برابر اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ اٹھیں اس تعلق سے اور عزم کریں کہ انشاءاللہ چاہے دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم آگے پڑھیں گے. ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم نے دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، دنیا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور بنیادی تعلیم حاصل نہ کی تو ہم انجینئر بھی بن جائیں گے، اور جب مکان کا نقشہ بنائیں گے، مسجد بغل میں ہوگی، ہم مسجد کے تعلق سے نقشہ نہیں بنائیں گے، اس کی رعایت نہیں کریں گے، خوف خدا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی تعلیم کو ہم نے حاصل نہیں کی. بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دنیا کے تعلیم کے ساتھ ساتھ، جب بنیادی تعلیم نہ ہو، اللہ کا رسول کی تعلیم نہ ہو، ہم بڑا سے بڑا بزنس مین بھی بن جائیں گے. تو بزنس مین ایک بیوپاری کو مریض کو پپیتا کا بیج ملا کر کے بیچنا شروع کرتا ہے. جب خوف خدا پیدا ہو جائے تو پپیتا کا بیج جو نہیں ملائے گا، صحیح طور پر تجارت کرے گا. ہم اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں اور اچھے عہدے پر پہنچ جائیں تو ظاہر سی بات ہے اگر بنیادی تعلیم نہ ہو، ہم پائلٹ بن جائیں گے، ہم گاڑی کا ڈرائیور بن جائیں گے تو گاڑی کے ڈرائیور میں بھی لکھ دیں گے پائلٹ، جہاز چلانے والا. ظاہر سی بات ہے یہ امانت کی خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے. اے لوگوں، اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی تعلیم ہم حاصل کریں، اور اس وقت ضرورت ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے کہیں زیادہ اسے تربیت دینے کی. یہ تربیت کا رونا ہم روتے ہیں، آپ روتے ہیں، پورے مسلم سماج روتا ہے تربیت کا رونا کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، آگا عہدے پر فائز ہو گیا، لیکن تربیت نہیں. اور جب تربیت نہیں تو یاد رکھیے، میں نے خود اپنے شہر میں دیکھا کہ اگر تعلیم نہیں ہے بچوں کے اندر تو چوک پر ایک طرف ان کا بیٹا ترنگا پھاڑ کر کھاتا ہے، دوسرے طرف دوسرے چوک کے چوراہے
کر کے مست ہے۔ اے نوجوانوں یاد رکھیے یہ صرف اور صرف تعلیم کی کمی دے ہوئی آپ پر، اور اگر تعلیم ہو بچوں کے اندر تربیت ہو، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک والد محترم اگر دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے تو ان کا بچہ گلاس میں پانی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے والد محترم کو پانی کی ضرورت پڑے گی، ہم پانی پیش کریں گے۔ اس لیے لوگوں، نوجوانوں، ضرورت ہے اس بات کو اپنانے کی کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے سب سے پہلے ہمارا فوکس یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تربیت دیں، اچھے انداز میں تربیت دیں۔ یاد رکھیے لوگوں، مسلمانوں کے پاس اور مسلم قوم کے پاس اس سے بڑی بات نہیں کہ سب سے بڑا رہنما اگر ہمارے بیچ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، ہمیں سماج میں رہنا کیسے ہے، ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، بیویوں کو کیسے رکھنا ہے، بچوں کو کیسے رکھنا ہے، خوب تعلیم دی دی اس نے۔ لیکن کبھی آج کے دور میں باپ کو رونا آتا ہے کہ باپ میری بات نہیں مانتا، اور یہ بات اس وقت بھی جب حضرت عمر کا دور تھا، ایک والد محترم شکایت کرنے پہنچ گئے کہ اے عمر میں زندہ ہوں، میرا بیٹا بھی زندہ ہے، میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، کہا بیٹا بات کیوں نہیں مانتا، کیا وجہ ہے؟ عدالت میں پیش کیا گیا، کہا کہ ان کے بیٹے کو بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے، بیٹے کو بلایا گیا، کہا کیا بات ہے، یہ تمہارا باپ ہے؟ کہا کہ ہاں میرا باپ ہے، میرے والد محترم ہے، کیوں نہیں بات مانتے اس کی؟ کہا میں بات اس وجہ سے نہیں مانتا ہوں، بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے، باپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو میرے والد محترم نے ادا نہیں کیا، میں کیسے ان کی بات کو مانوں؟ کہا کیا ذمہ داری ہے؟ کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح نام رکھے ان کا۔ میرا نام اس نے صحیح نہیں رکھا تھا، کیا نام رکھا؟ کہا میرا نام جان رکھا ہے، اور جان کے معنی ہوتا ہے گندی جگہ کے گندی کیڑے۔ کہا میری تربیت صحیح نہیں کی میرے والد محترم نے۔ کہا تربیت نہیں کی؟ کہا اولاً تو نام تم نے غلط رکھا، دوسری بات تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں دی اپنے بیٹے کو۔ اسی وقت حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اپنے مسلک سے کھڑے ہو گئے اور کہا ان والد محترم کو کہ آپ ان کے والد محترم ہیں، دنیا والوں یاد رکھو اگر تم نے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہی بیٹے کل قیامت کے دن تمہارے لیے جان کا وبال بن جائے۔ اس لیے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کے گود میں بچے پلتے ہیں، بچے پھولتے ہیں، بچے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے اس نبی کی حدیث کے مطابق، کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر حاصل کرو، قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ میری ماں اور بہنیں، آج سے میں کہتا ہوں، آپ اگر بچوں کو گود میں پال رہی ہے اور پالتے پالتے گانا کے ہم اس وقت عادی بن جائے تو یقین مانیے آپ کے بچے کوئی امام غزالی نہیں بنیں گے۔ وقت کا فلمی اسٹار بن سکتا ہے، وقت کا کچھ اور بن سکتا ہے، لیکن امام غزالی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک اسی طرح آپ نے اگر ارادہ کیا کہ اگر بچوں کو 2 سال تک ہم دودھ پلاتے ہیں، 2 سال میں کم از کم یہ ارادہ کر کے جائیں کہ جب تک میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہوں گی، اس وقت تک دودھ پلاتی رہوں گی، باوجود دودھ پلاؤں گی، وضو بنا کر کے دودھ پلاؤں گی۔ خدا کی قسم میں اسٹیج پر کہتا ہوں، آپ کے خاندان کی سرزمین پر کہتا ہوں، وہ بچہ آپ کے گود میں اس وقت بچہ موجود ہے، آنے والے دور میں امام غزالی ضرور بنے گا، ضرور بنے گا، آنے والے دور میں اچھے انسان ضرور بنے گا، اور ایسا انسان بنے گا جس کا مثال پیش کیا جاتا ہے APJ عبدالکلام، ایسا بھی انسان بن سکتا ہے۔ اے نوجوانوں، ضرورت ہے، گارجینوں، ضرورت ہے ہم تعلیم کے لیے آگے بڑھیں، تعلیم کے لیے آگے بڑھیں۔ لوگ رونا کرتے ہیں کہ پیسے نہیں، تعلیم کہاں سے دلائے اپنے بچوں کو؟
पैसे न होना तालीम के अंदर कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं। मोहल्ले का एक बच्चा अगर वो तेज हो पढ़ने में, शुरू से लेकर आखिर तक हर में पोजीशन लाता हो, हर क्लास में अव्वल पोजीशन लाता हो, वो बच्चा अगर माजरत जाहिर कर दे मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनकी माजरत को कबूल नहीं की जाएगी। वो बच्चा अगर गली में चौक चौराहे पर ऐलान करे कि हाँ मुझे इस मुल्क की खिदमत करना है, मुझे IPS बनना है, अल्लाह ने मुझे और ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे और सलाहियत दी है, खुदा की कसम मैं कह सकता हूँ उस मोहल्ले के गली में रहने वाला अगला इंसान भी उनके लिए कीमत पेश कर देगा, पैसे पेश कर देंगे। बच्चा उठो और तालीम हासिल करो, इसके लिए कोई मनाहियत नहीं और कोई रुकावट नहीं बनता। बात पेश की जाती है अबुल कलाम की बात को, APJ अब्दुल कलाम की बात को, गैर भी अपने तो अपने गैर ने भी उसको अपना आइडियल बनाया है, जिसे बाबाए मिसाइल कह दिया गया। इस मुल्क में बाबाए मिसाइल कह दिया गया, दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया, इस मुल्क का नाम रोशन किया। उसकी तारीख को पढ़ें, एक मछुआरे का बेटा था, एक मछली बेचने वाले के बेटा था, अखबार बेच करके तालीम हासिल की, अखबार बेच करके तालीम हासिल की, तालीम के मैदान में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जब जरूरत आई, फीस नहीं थी उनके पास, पैसे नहीं थे कि एडमिशन करा सके, दाखिला ले सके, अपने बहन से कहा मेरी बहन तुम्हारे हाथ में जो एक कंगन है, खुदा के वास्ते उस कंगन को बेच डालो, फरोख्त कर डालो और मेरे लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दो। वो बहन ने लब्बैक कहा, खड़ी हो गई, आगे बढ़ी, कंगन को हाथ से निकाला, कहा मेरे भाई, मेरे अबुल कलाम उठो और मेरे जेवरात को ले जाओ, फरोख्त करो, अपना फीस अदा करो। ए लोगों, उस फीस अदा करने से वही APJ अब्दुल कलाम अपने वक्त का बाबाए मिसाइल बन गया, बाबाए मिसाइल बन गया। नौजवानों, हम फिर कहते हैं रोना रोने से नहीं होगा, मुकाबला का दौर है, कंपटीशन का दौर है। हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे कामयाबी हमें मिलती चली जाएगी, हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे कामयाबी हमारी कदम चूमती जाएगी, लेकिन हमारे नौजवान आगे नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। मैं पूरे तरफ के साथ, और थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी इस बात से, नौजवानों को भी तकलीफ होगी। मैं 100 नौजवान का इस वक्त अगर मोबाइल जमा करूँ यहाँ पर, 100 नौजवान का मोबाइल जमा करूँ इस वक्त यहाँ तक, और 100 मोबाइल पर अगर घंटी बजाऊं, रिंगटोन बजाऊं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ 70 नौजवान के मोबाइल ऐसे मिलेंगे जिस पर गाने की आवाज सेट आएगी, गाने की आवाज उसके मोबाइल से आएगी। ऐ नौजवानों, क्या तुमने गाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अपनी जिंदगी को तबाह किया गाना सुन करके? क्या अल्लाह के नबी ने तालीम नहीं दी कि जो शख्स गाना सुनेगा कल क़यामत के दिन शीशा को पिघला करके खोलता हुआ उनके कान में डाल दिया जाएगा? लेकिन नहीं, इस पर तवज्जो नहीं होती। इमाम साहब जुमा में बयान करते हैं, नौजवानों बदल जाओ, लेकिन हमें बदलने की तौफीक नहीं होती। कहाँ बदलेंगे, कहाँ बदलेंगे, किस कदर बदलेंगे? नौजवानों, जरूरत है इस बात को कि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, छोड़ दें दुनिया का कोई हमारे सामने आइडियल नहीं है। आइडियल है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उन्होंने बताया कि लोगों, दुनिया में तुम्हें कैसे रहना है। एक मिसाल और एक वाक़या आपको इस ताल्लुक से बता दें कि आज हम गलत चीज को गलत तसव्वुर नहीं करते, और हमारे रसूल ने इस ताल्लुक से जबकि रहनुमाई फरमा दी। क्या रहनुमाई फरमाया? ऐसे नहीं कि हमारे रसूल ने सिर्फ ये तालीम दी, नमाज पढ़ो पंज वक्त, मस्जिदों के अंदर आबाद करते रहो, मुआशरे का नौज़बिल्लाह ख्याल न करो, यतीमों का ख्याल न करो, नौजवान बच्चियों का ख्याल न करो, नौज़बिल्लाह इसकी तालीम नहीं दी। अगर तालीम दी है तो मुआशरे में हमें कैसे जिंदा रहना है, कैसे लेकर के चलना है, बड़ों का अदब किस तरह करना है, बूढ़ों के साथ किस तरह पेश आना है, बेटियों के साथ किस तरह पेश आना है, अल्लाह के रसूल ने ज़बान से नहीं हाथ पकड़ करके नौजवानों की तंबीह की है। आइए मैं बताता हूं। एक सहाबी रसूल है, नौजवान है,
وہ صحابی نام ہے حضرت فضیل بن عباس. عباس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہے اور اسی عباس کے بیٹے حضرت فضیل ہے. حضرت فضیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت، ایک نوجوان لڑکی، نوجوان عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اللہ کے رسول میں یہ مسئلہ چاہتی ہوں، یہ مسئلہ کے اندر رہنمائی فرما دے. فضیل سامنے بیٹھا ہوا تھا، اونٹ کے آگے بیٹھے، اونٹنی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اس فضیل نوجوان نے اپنا چہرہ اس عورت کی طرف کر دیا، یوں کر دیا اپنا چہرہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو یوں پکڑا اور اس طرف کر دیا. کہا ادھر، ادھر، ادھر نہیں. یہ پردے کا حکم ہے. نوجوان بیٹی مسئلہ معلوم کر رہی ہے، تمہارے لیے یہ نہیں دیتا کہ ادھر نظر کرو. نوجوانوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں. ایک صحابی رسول کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اللہ کے رسول کے ساتھ. نوجوان نہیں، چھوٹا بچہ ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے بائیں ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ نہیں، اس ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو یہاں تک جب ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے اس نبی کی تعلیمات کو ہم آگے لے جائیں، آگے لے جائیں، آگے بڑھائیں، امت کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، برادران وطن کو بتائیں کہ آؤ، جس نبی پر تم اشکال کرتے ہو، جس نبی کے خلاف تم سہم کرتے ہو، اس نبی کو دیکھو، سنو. اگر تم اس کا چہرہ دیکھ لو گے، خدا کی قسم تم یہاں ایمان لے آؤ گے، ایمان لے آؤ گے. ہم نبی کی بات کرتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں عشق نبی کا مظاہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے اس طرح پیش کی ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتے اور قیامت تک کوئی مثالیں نہیں آ سکتی. آپ کو مثال پیش کر دوں. حضرت ابو محجورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسلام قبول ابھی نہیں کیا ہے. حضرت بلال اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ابو محجورہ اس کی نقل کر رہا ہے، حضرت ابو بلال کی نقل کر رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ رہے ہیں، قریب آئے، ابو محجورہ کو سینے سے لگایا. کہا ابو محجورہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں ابو بلال حضرت بلال کی اذان کا نقل کر رہا تھا. کہا ابو حضرت بلال کی اذان دے رہا تھا، کیا کلمات کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، ابو محجورہ کو سینے سے لگایا، ہاتھ ان کے سر پر ہاتھ پھیرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا. کہا ابو محجورہ بولو کلمات، جو کلمات حضرت بلال کہہ رہے تھے ترا بول جا، بول جا. بول دیا اس نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل میں دعا کر رہے تھے ابو محجورہ کو مسلمان بنا دے، ایمان والا بنا دے. اسی وقت ابو محجورہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، ایمان والا بن گئے. تاریخ میں لکھا ہے آقا نے ان کے پیشانی پر، ان کے بال پر ہاتھ پھیرا. پوری زندگی ابو محجورہ نے بال نہیں کٹایا، پوری زندگی بال نہیں کٹایا. لوگ کہا کرتے تھے گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، بال کٹوا لو، لمبے ہو گئے. کہا میں اس بال کو کیسے کٹوا سکتا ہوں جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑ گیا ہو، دستے مبارک پڑ گیا ہو. اے نوجوانوں اٹھو، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا لو، اپنا آئیڈیل اپنا نبی کو بنا لو. کل قیامت کے دن کیا دکھاؤ گے نبی کو؟ کہو گے موبائل اس لیے رکھا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں گانا سنتا تھا، میں گانا سنتا تھا، کچھ اور کام کرتا تھا. آقا آپ سے چہرہ پھیر لیں گے اور کہیں گے مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں کہ گانا سننے والا بن جائے. اے لوگوں ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے اس بات کی. پھر میں کہتا ہوں آئیے میں تعلیم کی طرف آتا ہوں اور پھر ایک بات کہہ دوں اس سے پہلے کہ اسی طرح ایک صحابی رسول ہے، اس نے پہلی فرصت
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا وہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، گریبان کھلا ہوا تھا، اسی حال میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور ساری زندگی آخری سانس تک اس نے گریبان کو بند نہیں کیا۔ لوگ کہا کرتے تھے گریبان بند کر لو، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، تمہارے جسم میں بیماری لاحق ہو جائے گی۔ وہ کہا کرتے تھے پہلی فرصت میں نبی کو جس حال میں نے دیکھا ہے، اسی حال میں اپنی زندگی کو گنوانا چاہتا ہوں، یعنی جینا بھی چاہتا ہوں، مرنا بھی چاہتا ہوں، تو اپنے نبی کے نقش قدم پر۔ اے لوگو، نوجوانوں، کہاں تک واقعہ بتاؤں؟ ایک سے ایک مثال ہمارے نبی چھوڑ کر گئے، ایک سے ایک بات نبی چھوڑ کر کے گئے کہ تم عمل کرنے والا بن جاؤ، اور کل قیامت میں اگر تم مجھ سے ملاقات کرو گے، حوض کوثر پر ایک ساتھ پانی پیو گے، تو آؤ میرے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بنا لو، اپنی آخرت بنا لو، اپنی دنیا بنا لو، انشاءاللہ کامیابی تمہیں ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ اس لیے میں پھر غالجین حضرات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے طرف توجہ، میری مائیں اور بہنیں آپ کے طرف توجہ۔ آج سے آپ ارادہ کریں کہ اپنے ایک بھی بچے کو جاہل بنا کر نہیں رکھیں گے، کلمہ سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، عقیدے کو صحیح کریں گے، اور یاد رکھیے یہ کلمہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ بنیادی عقائد اگر قرآن کو مسجد میں بیٹھ کر کے حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر کے اگر سیکھ لیں گے، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا اس فتنے کے دور میں کہ ان کے ایمان کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ میں ایک واقعہ بتا دوں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے گجرات کے کچھ بھوج علاقے میں زلزلہ آیا تھا۔ معلوم ہے گجرات کے کچھ بھوج میں زلزلہ آیا تھا، اور اس قدر خطرناک زلزلہ، پوری آبادی ختم ہو گئی، پوری آبادی ختم ہو گئی۔ چند مسلمان بچے، نوجوان بچے تیار ہوئے، ایک حافظ قرآن تیار ہوئے، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی محل بنا ہوا نہیں تھا، کوئی مسجدیں نہیں تھی، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ایک حافظ قرآن تیار ہوا، چند بچوں کو جمع کیا، درخت کے نیچے چٹائی پر بیٹھ کر ان بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا، کلمہ پڑھانا شروع کیا، قرآن کی تعلیم دینا شروع کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر زلزلے ہوا کرتے ہیں، فسادات ہوا کرتے ہیں، ایسے موقع پر بے شمار تنظیمیں ریلیف کا کام کرتی ہیں، ریلیف کا کام کرتی ہیں، ان کو راحت رسانی کا کام کرتے ہیں کہ نہیں ان کو کھانے پینے کا سامان دیا جائے، رہنے کا سامان دیا جائے۔ اس وقت اپنے ملک کا بڑا متحرک ہے وہ تنظیم، بڑی متحرک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، غیر کی تنظیم تھی، بہت متحرک ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، کلمہ سیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں ان بچوں پر جا کر کے، ان بچوں کے پاس جا کر کے ان کے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ لوگوں ان کے پاس پہنچا، سب سے پہلے اس تنظیم نے ان کو کہا بچوں یہ تمہیں ٹافی دیا جائے گا، ٹافی دیا جائے گا۔ سب بچوں کو اس نے ٹافی دی۔ ٹافی دینے کے بعد کہا بچوں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کہا کہ آپ دے دے تو دینے کے لیے میں تیار ہوں، کچھ دے دے تو یقیناً اور بھی چیز لے لوں گا۔ کہا کہ یہ کپڑے کا تھان بھی تمہیں دیا جائے گا، کپڑے کا تھان بھی دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ فری میں ہم نہیں دیں گے۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس کے لیے تمہیں ایک نعرہ بلند کرنا پڑے گا، جو نعرہ اس وقت بہت فیمس ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں، زبردستی اور نعرہ کہلوایا جاتا۔ چند نوجوان ایک صاحب ایمان کو پکڑ لیا کہ ہو یہ نعرہ، تبھی ہم سمجھیں گے تم دیش بھکت ہو، تبھی ہم سمجھیں گے تم دیش بھکت ہو۔ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان 5 وقتہ مسجد میں 5 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پیشانی کو ٹکتا ہے، اس سے دیش بھکتی نظر نہیں آتا، لیکن وہ نعرہ بلند کر دیں گے تو دیش بھکت ہو جائے گا۔
लोगों यही हाल हुआ, कहा कि तुम्हें कपड़े का थान दिया जाएगा, वो नारा एक मर्तबा बुलंद कर दो। हाफिज कुरान बैठे हुए थे, मौजूद थे, कहा बच्चों तुम चाहते हो नारा बुलंद कर दे जिससे ईमान खत्म हो जाए, जिससे तुम मुसलमान नहीं बनोगे, जिससे तुम मुसलमान नहीं रहोगे, इस्लाम पर बाकी नहीं रहोगे। तारीख में लिखा है किसी बच्चे ने वो टॉफी खाया नहीं था, बच्चे ने टॉफी को उठाया, उनके चेहरे पर फेंक दिया और कहा एक टॉफी के बदले तुम मेरा ईमान सर्व करना चाहते हो, खुदा की कसम ये टॉफी तुम्हें मुबारक हो, मैं अपने ईमान से सौदा नहीं कर सकता, मैं कलिमा दिल से नहीं निकाल सकता, मेरे ज़हन दिमाग में ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बैठ चुका है, तुम चाहो कपड़े के थान के बदौलत हमारा ईमान को सल्ब कर लो। ये मुसलमान बच्चों का ईमान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तारीख में लिखा है किसी बच्चे ने उस टोपी को खाया नहीं। नौजवानों, लोगों, गार्जियनों, आपसे मैं कहता हूं दीनी तालीम हासिल करेंगे, बुनियादी तालीम हासिल करेंगे, ये बच्चे यकीन मानिए आपका फरमाबरदार बनेंगे। आपको रोना नहीं आएगा कि बुढ़ापे ने हमको एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आपको रोना नहीं आएगा कि बुढ़ापे ने खाना तक नहीं दिया, आपको रोना नहीं आएगा कि बुढ़ापे में हमको इसने और होम मैनेजमेंट और होम रूम के अंदर बंद कर दिया, जैसा कि आज ये चल रहा है, चल रहा है। जी हाँ, हमने अंग्रेजी तालीम दिला दी, हमने आला ओहदा पर फाइज कर दिया, लेकिन जब बुनियादी तालीम न हो लोगों नुकसान होगा उससे, और इस कदर नुकसान होगा कि हम खून का आंसू रोएंगे, कोई हमें पूछने वाला नहीं बनेगा। इसलिए लोगों जरूरत है आज के दौर में हम पहली फुर्सत में कल अगर हम यहाँ से जाएं, इरादा करें कि अपने बच्चों को खुद तालीम देंगे। महल्ले पड़ोस में बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो नशा करता रहता है, कोई उनका पुरसानिहाल नहीं, उन बच्चों की तरफ तवज्जो देंगे, हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे चलो मस्जिद की तरफ, चलो इमाम साहब की तरफ आओ, मैं तुम्हें वहां बैठकर कलमा सिखाता हूँ। ये इंशाअल्लाह इरादा करें, इंशाअल्लाह अगर इरादा करेंगे कामयाबी हमारी कदम चुमेगी। बस लोगों इन्हीं बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा मजीद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।